اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر. قابل قدر احترام معزز سامعین اور عزیز بھائیوں، اس پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس دنیا کے نظام کو چلانے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ کسی درخت کا پتا اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت کے بغیر نہ ہل سکتا ہے، نہ اپنی شاخ سے جدا ہو کے گر سکتا ہے۔ ہر چیز اس کے قبض قدرت میں ہے۔ اس کی اس قدرت میں نہ کوئی فرشتہ مددگار ہے، نہ اسے کسی نبی اور رسول کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ تنہا ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ کن کہتا ہے ہو جا، دنیا کی تمام تر چیزیں ہو جاتی ہیں۔ بڑی قدرتوں والا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اس پوری دنیا میں جتنے اس کے عالم ہیں، ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف دنیا آخرت ہم جو دو چیزیں سن رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہے۔ دنیا دار العمل، آخرت دار الجزاء، لیکن ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں عالم جمع کے لفظ میں استعمال ہوا ہے کہ وہ رب بہت سارے عالموں کا رب ہے، دو ہی عالم نہیں اللہ تعالیٰ کے، نہ جانے ان گنت وہ خدائی جانتا ہے کہ اس یونیورس میں ایک ایک گولا اس دنیا سے کئی بڑا گولا ہے۔ کروڑوں گولے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے بنا رکھے ہیں، تو وہ عالموں کا رب ہے۔ باوجود اس کے اس نے حضرت انسان کو دنیا میں پیدا کیا۔ نہ انسانوں کی عبادت سے اس کی بڑائی میں کوئی فرق ہوگا، نہ انسانوں کے برے عمل سے اس کی عزت میں کوئی کمی ہوگی۔ ایسے فرشتے اللہ نے بنا رکھے ہیں جو ان کو حکم دیا گیا ہے جب سے ان کو بنایا گیا ہے، اور جب تک وہ رہیں گے وہ اپنے حکم کی تابعداری کے اندر چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف میں یوں فرمایا: لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو انہیں کہا گیا ہے، جو آرڈر انہیں پیش کیا گیا ہے وہی کر رہے ہیں اور کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک عجیب مخلوق نور سے بنائی گئی ہے اور ان کو اسی کام پہ لگا دیا گیا ہے، بس وہ کام کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ باوجود اس کے اس نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ حضرت آدم سے لے کے آج تک انبیاء علیہ السلام کو انہی انسانوں میں سے، انہی خاندانوں میں سے، انہی دیہات اور انہی شہر میں سے جو معصوم عن الخطا ہوتے تھے، ان کی تربیت کر کے، ان کی حفاظت کر کے، اللہ تعالیٰ اپنا کلام ان کے سینے پر ڈال کر کے لوگوں کے اندر اپنا پریچے، اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن وہ کروایا کہ میں ہی مالک ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی رب ہوں۔ دینا بھی میرے ہاتھ میں ہے، چھیننا بھی میرے قبض قدرت میں ہے، پیدا بھی میں ہی کرتا ہوں، موت بھی میرے ہاتھ کی ہے۔ تمام تر چیزیں یہ سمجھا کر آخر میں آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید اتارا، جس کے لیے 22 سال 6 مہینے 20 دن تقریباً 23 سال لگائے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس کو بتدریج ایک ہی کتاب زمین پہ ایسی اتری ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن یعنی زمانے میں اترتا رہا، ایسا نہیں کہ ایک ہی ٹائم دے دیا جیسے تورات دیا گیا تھا۔ زبور اور انجیل جو دی گئی ایک وقت دی گئی، بلایا اور ان کو وہ کتاب ہینڈ اوور کر دی گئی کہ جائیے اس کے اندر وہ تمام چیزیں اس کو پڑھ لیجیے۔ قرآن کریم کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ واحد کتاب ایسی ہے جو ایک لمبے زمانے تک اتری ہے، 23 سال لگے ہیں اس کو اترنے میں۔ اس کا مقصد اور اس کی حکمت عملی یہی تھی کہ اس کے کسی جز کو فراموش نہ کیا جائے، اس کے کسی عمل کو چھوڑ کے آگے نہ بڑھ جائے۔ ایک ساتھ ہے خدا تو نے 30 پارے اتار دیے، میں یہ پڑھوں یا یہ پڑھوں، اس پہ عمل کروں اس پہ عمل کروں، اللہ ہوا نہیں میرے ہاتھ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتدریج نازل کیا،
لوگوں کے حالات کے موافق نازل کیا. گناہ کر رہے ہیں تو اچانک گناہ کو منع نہیں کیا، دھیرے دھیرے کسی گناہ کو روک لگائی. سود کھا رہے ہیں تو سود کو براہ راست فوراً حرام نہیں کیا. تمام تر چیزیں انسان کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے رکھتے قرنن بعد قرن، زمانے در زمانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو ہے تکمیل فرمائی، اور ہم جیسے لوگوں کو اس قرآن کے ماننے والوں میں پیدا کیا. اب جب ہم آئے ہیں، مقصد حیات کو اگر نہیں سمجھیں گے، زندگی کا مقصد ہمیں پتہ نہیں ہوگا، جو ہم نے سمجھا ہے یا جو ہمیں سمجھایا گیا ہے، جو جن گروپوں میں تقسیم ہے، وہ ہر گروپ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ دین کے راستے پر ہم ہی ہیں. لیکن جب قرآن کا مطالعہ شروع کرتا ہے کوئی بندہ، قرآن کو سمجھتا ہے، اللہ کی بات کو سمجھتا ہے، براہ راست اس کی کتاب کو سمجھتا ہے، سب پاگل لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ سب اپنے اپنے گروپ بنائے ہوئے لوگ ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے کسی عمل پہ ثواب ہے، نہ ان کے کسی عمل کے انکار پہ گناہ ہے. اس لیے کہ انسانوں کے کسی بنائے ہوئے مذہب پر نہ ثواب ملتا ہے نہ عذاب ملتا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے ہر عمل پر ثواب ہوگا، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے توڑنے پر دنیا میں بھی سزا ہوگی اور آخرت میں بھی سزا ہوگی. یہ ایمان قرآن ہونا چاہیے. اب قرآن مجید عالم کہتے ہیں دنیا میں اس انسان کو جو قرآن کو مکمل جانتا ہو. یعنی ایک عالم جو ہوتا ہے، عالم کس کو کہیں؟ جاننے والے کو. اب قرآن مجید کہیں سے بھی کھولی جائے، اس کو پڑھنے آنا چاہیے، اس کو سمجھ میں آنا چاہیے. اگر اس کو نہیں سمجھ، وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اگر کسی کو قرآن ہی پتہ نہیں ہے کہ قرآن کیا چیز ہے، یہ کیا اترا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کے ترجمے کیا ہیں، یہ اللہ نے کیوں اتارا ہے، پتہ ہی نہیں، تو وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا. عالم اسی کو کہتے ہیں جو قرآن کریم کو مکمل طریقے سے جانتا ہو، اس کے فہم کو، اس کے ارشادات کو، اس کے اشارات کو، اس کے رموزات کو جو ہے وہ جانتا ہو اور امت کے اندر اس کو پھیلاتا ہو، وہ ہوتا ہے عالم. اس کے علاوہ لاکھ کتابیں پڑھی گئی ہو، لاکھ کتابیں بیان کی گئی ہو، عالم اس کو نہیں کہا گیا. جاننے والا وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو جانے، جاننے والا وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو جو ہے پوری امت کے اندر اس کا تعارف کرائے. انسانوں کے لیے بھی عموماً یہ کہی گئی بات کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر لاکھ چیزیں انسان پڑھتا ہے مگر اس پر کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے. اللہ ہی کی کتاب واحد وہ کتاب ہے اس زمین پر جس کے پڑھنے پر اجر و انعام ہے. آپ دیکھیں کہ خدا کی کتاب کو چھوڑ کر انسان کروڑوں ہاں کتاب پڑھے، جاہل. انسانوں کی کتاب کے پڑھنے پہ انسان عالم نہیں ہوتا، جانکار نہیں ہوتا، ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کی کتاب کا مطالعہ نہ کرے. اور آج ہم سب بیٹھے ہوئے اگر اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں، ہم سے بڑا نامعلوم انسان کوئی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ ہی کی کتاب پتہ نہیں، جس نے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کر اپنے فرمودات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 23 سال تک اس عظیم کتاب کو جو ہے وہ پڑھوایا. اور کیسی شخصیت سے پڑھوایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، ان کے ذریعے سے عمل کر کے دکھوایا گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دین زندگی کے اندر لانے کے لیے ایک انسان کو گائیڈ لائن پر عمل کرنے کے لیے اس کا جو مین فارمولہ ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہوگی، جس کو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے، تمہاری لائف کو گزارنے کے لیے سب سے بہترین نمونہ، آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. چونکہ اس سلسلے سے اب محرم سے ہم لوگوں کا جمعہ کے بیانات کا سلسلہ نیا شروع ہو رہا ہے. عید الاضحیٰ تک پرانے سال کا اختتام ہمارا ہو چکا ہے، تو اب ہم لوگ نئے سے جو چیز شروع کر رہے ہیں، سب سے پہلے اپنی ایمانیات کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ ہی کی کتاب سے جو ہے اس کام کو ہمیں شروع بھی کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ اگر نہیں کریں گے، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا نہیں ہو سکتی. لاکھ درود پڑھنے سے حضور کی محبت پیدا ہوئی، کسی مصنف نے بھی اپنی کتاب میں نہیں لکھا. پڑھنے سے کیا ہوگا؟ آدمی بولتا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی؟ نہیں. محبت پیدا ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہونا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی، آپ کیا تھے، کہاں سے نکلے تھے،
کیا مشن کے اوپر آپ نے کام کیا، آپ کیسے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرتے تھے، آپ کی لائف کیا تھی، آپ ایز ہسبینڈ کیا تھے، آپ ایک دوست کیا تھے، آپ ایک فوجی کیا تھے. ایک ایک لائف کے ایک ایک عمل کو حضور کے جب تک نہیں پڑھیں گے اللہ کے نبی کی شخصیت کا علم نہیں ہوگا. جب کسی انسان کو ہم نہیں جانیں گے اس سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب محبت نہیں ہوگی ایمان کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور کے سامنے سے یوں کہا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ کے بعد آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. حضور نے کہا کہ جاؤ، آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا. سوچ کے واپس آئے، پھر بعد میں آخر میں کہا، تیسری مرتبہ جب آئے تب کہا کہ میرے ماں باپ سے بھی زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے. تب حضور نے فرمایا کہ اب عمر تمہارا ایمان کمپلیٹ ہے. فرمایا لا یکون مؤمنا، لا یکون مؤمنا، وہ آدمی ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ ماں باپ بھی، بچوں سے بھی، پوری پبلک سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو. معلوم کیسے ہوگا حضور کیا تھے؟ دو چار سیرت کے جلسوں میں بیٹھ کے تقریر سننے سے حضور کی زندگی پتہ نہیں ہوگی. اس کے لیے ٹائم نکالنا ضروری ہے، اس کے لیے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے. بہت پڑھ لیا ہم نے پوری دنیا بھر کا، مگر نہیں پڑھا تو اللہ کو نہیں پڑھا، نہیں پڑھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پڑھا. حدیث الگ چیز ہے، یاد رکھیں، حدیث الگ چیز ہے. حدیث حضور کے ڈائریکشن سے، حضور کے فرمودات اور ارشادات ہیں، حضور کا عمل ہے، حضور کی سنت حدیث ہے، حضور کی لائف، پرسنالٹی، پرسنل لائف، یہ سیرت ہے. محبت پیدا ہوگی. ایک ہے آرڈر کو معلوم کر کے عمل کر لینا، الگ چیز ہے، اور اس آرڈر کے کرنے والے سے محبت کا ہونا الگ چیز ہے. اس کے لیے سیرت مبارکہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے. سیرت کا مطالعہ، قرآن کا مطالعہ، سیرت کا مطالعہ، پھر خود بخود حدیث کا زندگی کے اندر مطالعہ ہوگا، تب انسان کی لائف چینج ہوگی. پتہ چلے گا آج تک کس جہالت کی زندگی ہم جی رہے. سمجھ تو رہے ہیں دیندار، یہ ہماری اپنی غلطی ہے. ہمیں ایسا سبق کلمہ پڑھایا گیا ہے کہ ہم سب سے زیادہ سمجھدار، دیندار اور ثواب کمانے والے، مگر ایسا کچھ نہیں ہے اگر قرآن حدیث اور سیرت زندگی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو لے کر کے چلتے ہوئے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل سمجھ کے دین گزارنے کے لیے چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. پہلی چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں سے یوں فرمایا، الدین یسر. دو ہی چھوٹے لفظ ہیں، دین آسان ہے. دین کیا ہے؟ آسان ہے. یہاں ایک بات کا پتہ چلا کہ دین میں کوئی مشکل چیز ہے ہی نہیں، ٹوٹل دین آسان ہے. اس چیز کا ایمان ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے. اب قرآن مجید کی کئی آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی نے اس دنیا کو بنایا ہے، ہمیں اس میں پیدا کیا ہے، اور کچھ عمل دے کر کے ہمیں بھیج دیا ہے. اور ایک پیارا جملہ پوری آیتوں کے خلاصے میں اللہ نے کہا، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. سورۃ الکہف میں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں پورے ہدایات دینے کے بعد آخر میں کہا لِنَبْلُوَكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اَيُّكُمْ، آپ میں سے کون ایسا ہے، احسن عملا، جو کوالٹی آف دی عمل لے کے آئے، کوانٹٹی آف دی عمل نہیں. بات سمجھیے اللہ تعالیٰ کی. اچھے سے اچھا عمل کون لے کے آتا ہے ہم وہ دیکھیں گے. بہت عمل لے کے آئے اس کو اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم بہت عمل کون لے کے آئے گا اس کو ہم اتنا دیں گے، نہیں. احسن عملا، احسن کہتے ہیں حسن سے بھی اونچا، حسن کہتے ہیں اچھے عمل کو، احسن کہتے ہیں اس سے بھی اونچے عمل کو، یعنی کہ کوالٹی والا جو عمل ہے. 200 رکعت نماز پڑھ لی رات میں، دماغ ٹھکانے نہیں تھا، بس پڑھ لیا، اپ اینڈ ڈاؤن کیز دا گراؤنڈ، زمین کو چھوتے رہے اور اٹھتے رہے. 2 ہی رکعت پڑھ لی کسی نے اور درد دل کے ساتھ پڑھی. 200 رکعت سے تو اچھی ہے 2 رکعت. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ کوالٹی ہونی چاہیے. کوالٹی جو لے کے آئے گا ہم اس کو تمام چیزیں دینے کے لیے کوشش. دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بلکہ اپنی لائف کا جو ایک دعا جو حضور نے ہمیشہ مانگی ہے، اور اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں منگوائی ہے؟ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں. دنیا کی سب سے عظیم اور مہنگی ترین، معزز ترین جو جگہ ہے وہ کعبۃ اللہ کی ہے. اس کعبے کے پاس میں بھی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کا جو حصہ ہے سب سے عزیز ترین حصہ ہے. اس درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دعا مانگتے تھے، اور حاجیوں سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ طواف میں جب بھی تم عمرہ کرو، حج کرو، ایک ہی دعا مانگو، دوسری دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں. لوگ لے جا کے نوٹ بک لے جا کے پڑھ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. ایک ہی دعا جو رسول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے ہمارے پالنہار ہمیں دنیا کی زندگی میں اچھائی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، پہلے دنیا ٹھیک پھر آخرت، وقنا عذاب النار، حالات اگر ان بیلنس بھی ہو تو جہنم کی آگ سے بچا لینا اللہ۔ دعا دیکھیں، پہلے دنیا کو نہیں چھوڑا، پھر دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، پھٹے پرانے کپڑے گندے کپڑے پہن کے رہیں گے صاحب، نہیں، اے اللہ اچھائی دے ہمیں دنیا کے اندر۔ یہ کون مانگ رہے ہیں دعا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین مانگ رہے ہیں اور امت کو بتا رہے ہیں کہ پہلے دنیا کی زندگی مانگو، اچھائی مانگو دنیا کی، پھر آخرت کی اچھائی طلب کرو۔ اور جتنی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سب سے عزیز ترین، محبوب ترین یہ دعا ہے، اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے۔ آئے نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کے اعتبار سے جو کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ سوسائٹی کے لائن کا کام کیا ہے، سوشل ورکر بن کر کے اپنی لائف گزاری ہے۔ اور یہ دنیا میں سب سے اہم حصہ جو ہے ہماری عبادتوں میں وہ سوشل ورکنگ ہے، یعنی کہ ایک سوشل ورکر انسان خود اپنے گھر میں ہوتا ہے، میں سوشل ایکٹیویٹیز کروں میری ماں کے لیے، اس کی دواؤں کی ضرورت اس کے پیش آنے سے پہلے میں پہنچا دوں، ابا کی حاجت روائی ان کو پوچھنے سے پہلے میں دوں، میرے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ، ان کے بھوک کا مسئلہ، ان کے کپڑوں کا مسئلہ، رات و دن محنت کر کے حلال روزی میری بیوی اور بچوں کے منہ میں پہنچاؤں۔ ایک ہے یہ سوشل ورکنگ، جس میں اللہ کہتے ہیں کہ ایسے سوشل ورکر کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو ایک لقمہ محنت کا کما کے اپنی بیگم کے منہ میں ڈالتا ہے، عرش پہ بیٹھا ہوا خدا اسے دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اللہ مسکراتے ہیں جب ایک باپ اپنے بچے کے منہ میں اچھے لقمے ڈالتا ہے، حلال روزی ڈالتا ہے۔ سب سے بڑا ثواب اگر کسی کے لیے کچھ ہے، ایک مرد کے لیے، وہ باہر جا کے محنت کر کے اپنی بیوی بچوں کو جو پالنے کے لیے جو کشٹ کرتا ہے نا، وہ سب سے اچھی عبادت ہے۔ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایک اچھا دھندا کرنے والا قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ حضور نے ایک صحابی کے ہاتھ کو دیکھا، کالے ہوئے تھے اور گٹے سے تھے، لے کے چوما اس ہاتھوں کو، کہا کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ کیا کدالی سے کام کرنے والا بندہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی اور کہا کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جو جہنم سے محروم، جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اپنی زندگی میں بھی سب سے پہلے اپنے جو قریبی تھے اور اب جس جگہ آپ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبوں کو بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک ایسا عابد بن گیا کوئی بندہ دنیا میں، مسجد کے کونے میں بیٹھ کے لے قرآن پہ قرآن ختم مار رہا ہے، لے تسبیحات پہ گھما رہا ہے ڈیلی اتنے، اور اس کو نہ اس کی بیوی بچوں کو اس کو خبر ہے، نہ اسے جو ہے اپنے محلے کی خبر ہے۔ سب سے پہلے جہنمی وہی انسان ہے۔ کئی حدیثوں کے نچوڑ کے بعد میں بتا رہا ہوں، جہنمی انسان ہے۔ بلکہ ایک روایت تو یوں بھی کہ بنی اسرائیل میں ایک انسان ایسا تھا جو بڑا عبادت گزار تھا، بہت عبادت، وہ کھانے پینے کا بھی اس کا سسٹم تھا۔ شمائل ترمذی کی روایت، اور وہ جو ہے نا اتنا ہی، ترمذی کی روایت کہ وہ کھاتا بھی اتنا ہی تھا جتنا تھا، ایک پھل تھا وہ توڑتا تھا، پانی پیتا تھا، بس اللہ اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کے لیے جب فرشتے کو بھیجا تو دنیا میں جیسے آیا تو دیکھا یہ تو بڑا بندہ اچھا عبادت گزار، خوب عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اس نے اللہ سے جا کے کہا کہ اللہ یہ تو بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے کہا سب سے پہلے عذاب اسی سے شروع کرو۔ کہاں ہے اللہ، یہ کیا بات ہے، اتنا اچھا بندہ اور عذاب اسے، کہاں کہ اس کو اپنی فکر ہے مگر اس نے کبھی اپنے آس پاس والوں کی کبھی فکر نہیں کی۔ اس کے لیے ہم جو دنیا میں آئے ہیں نیکی کمانے کے لیے نہیں آئے میرے دوستو، یہ کانسیپٹ میں ہر بار بتاتا ہوں۔ ہمیں لگایا گیا اتنے کرو تو اتنے ملیں گے، حضور نے کبھی ایسا نہیں کہا، وہ دے گا خدا، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ خوب قرآن پڑھ دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کوانٹٹی کے پیچھے مت جاؤ کتنی نیکیاں ملے گی، اللہ دے گا، ایسا دے گا کہ اس کے آپ گن بھی نہیں سکتے کیا دے گا۔ ہمیں جو آرڈر دیا گیا ہے اس آرڈر کو پورا کرنے کا نام ایمان ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لائف میں اس طریقے سے رہتے تھے۔ اس میں 5 چیزوں کی طرف پہلے توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 1، ایمان کی حفاظت، پہلے نمبر پہ دین کی حفاظت۔ وہ دین کی حفاظت کیا ہے؟ میں جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں، جس آفس میں کام کر رہا ہوں، جس دنیا میں رہ رہا ہوں، اگر میرے دین پہ حملے ہوتے ہیں اور میں اس میں ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہوں تو میں کافر ہوں، میں مسلم نہیں ہوں۔ دین کے ساتھ کوئی کمپرومائزنگ نہیں ہوگی، دین کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیں اصول۔ میں جہاں ہوں، میری موت، میری حیات، میری زندگی، وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے لکھ دی ہے۔ اب اس میٹر کے اندر جو دین کا جو کانسیپٹ ہے، دین کا جو دستور العمل ہے، دین کا جو لاہی عمل ہے، اس بیچ میں اگر میرے کو کسی دنیا کی وجہ سے کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے
مجھے اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اول نمبر پہ میرے دین کی حفاظت۔ اس کی بے شمار مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ چھوٹی اگر مثال لیں، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ صاحب کچھ جاب ایسے جہاں داڑھی کو جو ہے وہ کلین شو کر کے آنا پڑے گا تبھی آپ کو ہم آفس میں جاب دیں گے۔ چھوٹی اگر یہ ریکویسٹ کر دے اور اپنی جو ہے وہ ٹیلنٹ کو دکھا دے تو داڑھی کے ساتھ بھی جو ہے اسے جاب مل سکتا ہے، مگر اس کو بھی چاہیے، دل میں کہیں چور چھپا ہوا ہے کہ داڑھی بھی نکالنا ہے، دین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، جاب چھوڑ دے۔ اب کچھ لوگ بولیں گے نہیں صاحب آج کے حالات ایسے ہیں، اس سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں اور بار بار دیتے آیا ہی ہوں، کار لون، بائک لون، ہوم لون، سمجھ رہے ہیں، بزنس لون، ایجوکیشن لون، سوسائٹی لون، اس کے علاوہ جتنے قسم کے لون ہمارے سامنے، ای ایم آئی، کریڈٹ کارڈز، ٹوٹلی حرام ہیں اور اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیے، لیکن کوئی مولوی بھی کہہ دے نہیں آج کے حالات میں مسلمان ایسے ہیں صاحب یہ بھی لون حرام۔ مولوی کو کس نے پرمیشن دی ہے کہ وہ اللہ کے حلال حرام کردہ چیزوں کو حلال کر سکے؟ ایک سوال ان سے کرو، اللہ نے جو چیز حرام کی آپ کو رائٹ کیا ہے کہ آپ اس کو حلال کریں؟ تاریخ کچھ بھی ہو، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میرے دین کے معاملے میں کوئی لون حلال کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا قرآن کا حکم ہے میرے لیے کہ اللہ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو، بزنس کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، تو کبھی بھی میں سود نہیں لے سکتا چاہے اس کے لیے مجھے بھوکا مر جانا پڑے۔ کمپرومائز دین کے معاملے میں کبھی نہیں ہوگا۔ بیٹی ہے صاحب، بڑی اچھی ٹیلنٹڈ بیٹی ہے، اسکرٹ پہن کے جانا پڑے گا کالج کے میں، جب تک MBBS کی سیٹ نہیں ملے گی میں ایسی MBBS کی لاکھ سیٹیں میرے پیروں کے اوپر ٹھوکر مار دوں گا، میری بیٹی کو کبھی میں اسکرٹ نہیں پہنا سکتا، اس لیے کہ سطر حلال اور اس کو جو ہے وہ کھولنا حرام ہے، اس کو کسی بھی صورت میں میری بیٹی کو ایسا ایجوکیشن نہیں دے سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دین کیوں ہے؟ آج کی لائف ہماری کیا چل رہی ہے دوستو؟ ہر میٹر میں ہم دین میں کمپرومائز کر رہے ہیں، ہر چیز میں۔ اللہ کے نبی نے غیر محرم سے اختلاط، غیر محرم کو دیکھنا، غیر محرم سے بات کرنا حرام۔ کون کر رہا ہے صاحب؟ شادی بیاہ میں دیکھیں حالات کیا ہے، ادھر حج کے موقع پہ کوئی جو ہے اس کی پاسداری نہیں کر رہا، حرم میں بیٹھ کے کوئی نہیں کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ غیر محرم سے اختلاط حرام۔ ٹور چلانے والے سب سے زیادہ جو ہے وہ ایسے ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو جو خواتین کے ساتھ بات کرتے ہوئے ملتے ہیں، تو جو لوگوں کو جو ٹور چلا رہے ہیں ان کے ایمان کی یہ حالت ہے، تو جو لوگ ٹور میں جا رہے ہیں ان کی کیا حالت ہے؟ یعنی حرام کو اتنا ایزی کر دیا گیا ہے، بغیر محرم کے خواتین کو لے کے جاتے ہیں سیل سکہ لگا کے، میں آپ میری منہ بولی بہن ہو گئی، آئیے آپ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز اللہ نے حرام کرا میرے دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو، اور جہاں ہوا فوراً توبہ تلہ کر کے میں اس کو صاف کر لوں۔ نمبر 1 پوائنٹ، اس کا ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے۔ نمبر 2، جان کی حفاظت۔ نمبر 2 پہ ہی آتی ہے دین کی حفاظت، نمبر 2 جان کی حفاظت۔ جان یہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، ایک جسم اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ آدمی حالات سے گھبرا کے، پریشان ہو کر کے کئی لوگ سوسائڈ کرتے ہیں۔ اس کے لیے دیکھیں آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں تو وہاں یہ ملے گا کہ جو آدمی سوسائڈ کرتا ہے اس کی روح ایسی لٹکی ہوئی رہتی ہے، مطلب اس کو جہنم کی بڑی سزا سنا دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ پھر قرآن نے کہا ان النفس بالنفس، مرڈر کا بدلہ مرڈر ہوگا، جان کا بدلہ جان۔ العین بالعین، کسی نے آنکھ پھوڑی تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ والاذن بالاذن، کسی نے دانت توڑا تو اس کا دانت توڑا جائے گا۔ والسن بالسن والجرح قصاص، جس قسم کا زخم ہوگا اسی قسم کا زخم دیا جائے گا۔ یہ اسلام کا قانون ہے اور قیامت تک رہے۔ کیوں؟ میرا آنکھ، میرا جسم کا ایک ایک پارٹ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے، ماں مر رہی ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، ماں کی کڈنی فیل ہے، بیٹا کڈنی نہیں دے سکتا اس لیے کہ ماں کی کڈنی فیل ہوئی اور اللہ نے فیل کر دی، کسی بیٹے کو اجازت نہیں کہ وہ کڈنی ٹرانسفر کر سکے۔ اسے خون کے علاوہ کوئی پارٹ نہیں دیا جا سکتا۔ عزیز ترین شوہر ہے ایک عورت کا، اگر ایک پارٹ اگر اس کو دے دیا جائے تو میری زندگی، ایک عورت کہتی ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ اچھی ہیپی لائف ہوگی، حرام ہے کہ کیونکہ تمہیں جو دیا گیا وہ اللہ کی امانت ہے۔ بلڈ تیار ہوتا ہے، اس کو جتنا نکالا جائے نیو بنتا ہے۔ آپ اس کو ڈونیٹ تو کر سکتے ہو، پارٹس آف دا باڈی کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے، کسی امام کے نزدیک حلال نہیں، بلکہ قرآن کا حکم ہے کہ نہیں دے سکتے۔ تو جان کی حفاظت فرض ہے، فرض۔ جان کی حفاظت کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی لیے اللہ نے قانون بنایا، اگر تمہیں کوئی مارتا ہے تو اس کے پریوار کے لوگ اس کو مار دیں گے جان سے۔
اگر کسی نے آنکھ پھوڑی ہے تو وہی آنکھ پھوڑی جائے گی، اگر وہ کتنا ہی منت سماجت کرے۔ اس کو پوچھے، قصاص ہی قصاص ہوگا۔ توریت میں بھی یہی حکم دیا گیا، انجیل میں بھی دیا گیا، اور قرآن مجید میں بھی یہی حکم دیا گیا، قصاص ہوگا، جان کی حفاظت ضروری۔ اب اس کے علاوہ لوگ خود اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ شراب تیسرے نمبر پہ آتی ہے، عقل کی حفاظت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ عقل کی حفاظت واجب ہے۔ اللہ نے جو صحیح سالم دماغ دیا ہے اس کو اسی انداز سے رکھا جائے، اس لیے کہ جس کی عقل صحیح سالم ہوگی اس کا جسم صحیح سالم ہوگا۔ جس کی عقل جو ہے بدمست ہو جائے گی وہ جسم بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں ان کا دماغ خراب ہوتا ہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جو لوگ حالات سے ڈرتے ہیں اصل ان کا دماغ مریض ہوتا ہے، پھر ان کا جسم مریض ہوتا ہے۔ دماغ کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے شراب حرام، کیا ضرورت ہے اللہ کو شراب حرام کرنے کی؟ ایسا کیا ہے بھائی اس میں شراب حرام؟ سب پی رہے ہیں، سافٹ ڈرنکس پی رہے ہیں تو ساتھ میں شراب بھی پی لی جاتی ہے۔ اللہ کو اسپیشل اس پر آیتیں اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور قرنن بعد قرن، جیسے میں نے شروع میں کہا، 4 آیتیں شراب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگرے، پہلے یوں حرام کیا، پھر یوں حرام کیا، پھر یوں حرام کیا، اینڈ میں آ کر کے کہا کہ 100% حرام۔ اس لیے کہ سارے اس وقت کے جو آڈینس تھے، قرآن کے مخاطبین جو تھے، وہ تقریباً اس میں سے شرابی تھے، سوائے چند ایک صحابہ کے جس میں عثمان غنی ہے جنہوں نے کبھی زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بقیہ اکثر صحابہ جتنے تھے سارے کے سارے شراب پیا کرتے تھے۔ نماز کی حالت میں بھی شراب کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ ہو جاتا تھا۔ نماز ہی میں جو ہے الٹی سیدھی جو ہے آیات پڑھ لی، پھر آیت نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب ڈرنک لے چکے ہو تو نماز مت پڑھو، ٹائم تھوڑا سا رکھو اس کے بیچ میں۔ پھر دھیرے دھیرے کہا کہ انما الخمر والمیسر، یہ سارے کے سارے شیطان کے کام ہے، کیوں کرتے ہو یہ سب سٹا بازی جوا اور وہ سب مت کرو۔ ڈائریکٹ حرام نہیں کیا، پھر جا کر کے کہا کہ شراب اور فلاں حرام۔ آج کے بعد 4 آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ کیوں پیچھے لگے اللہ تعالیٰ اس بات کے؟ جہاں ایمان اتار رہے ہیں، جہاں شریعت اتاری جا رہی ہے، جہاں نماز اور روزہ اتارا جا رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ شراب کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام میں عقل کی حفاظت فرض ہے، فرض، اور شراب عقل کو کھا جاتی ہے، اس کے لیے شراب کو حرام قرار دیا۔ اس لیے دیکھو، جو آدمی ڈرنک لے لے، جب نشہ چھا جاتا ہے کون سی زمین پہ رہتا ہے؟ اس کو تو بیوی اور ماں میں تمیز نہیں رہتی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز، قرآن نے شراب کا نام لے کے حرام قرار دیا، حدیث نے ہر نشاور چیز حرام قرار دی۔ گٹکا حرام، آج دیکھیں کیا حالت ہے، سگریٹ حرام، کیا حالت ہے، تمباکو حرام، مگر بیان کرنے والے بھی یہاں مار مار کے تمباکو کھا کے گھنٹوں سے بیان مار رہے ہیں۔ ارے ایک حرام کام کا ارتکاب کر کے تم ممبر پہ بیٹھتے ہو، جس کو رسول کر رہے ہیں کہ کل مسکرین حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے، تو کون ہو سکتا ہے؟ اب بعد میں نئے فتوی آئے، وہ مکروہ ہے، وہ تنزیہ، کس کے باپ نے بتایا تھا اس طریقے سے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ چیز پیدا نہیں کر سکتی۔ اچھا، جو انسان گٹکا نہیں کھاتا اس کو کھلا دو گٹکا، 4 گھنٹے اٹھے گا نہیں بستر سے۔ جو سگریٹ نہیں پیتا لگائیے اس کو سگریٹ کے 2-4 کس، حکا پلائیے اس کو، دیکھیے کیا حالت ہوگی دن بھر اس کی۔ صرف دھواں سونگتے ہیں نا، دھواں، اگر بھی شاید جو سگریٹ نوشی کر رہا ہو بازو سے گزرتے ہیں، دھواں سونگتے ہیں نا، دن بھر گلے کے اندر تکلیف ہوتی ہے صرف دھواں سونگنے سے۔ جو لوگ پیتا ہے اس کے پھیپھڑوں کا کیا عالم ہے، بات سمجھ رہی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا عقل کی حفاظت ضروری۔ اس کے لیے اب آئے سیکنڈ نمبر پہ، ایسے ٹیبلیٹس کا استعمال کرنا، نیند کی گولیاں نہیں کھائی جا سکتی، اس لیے کہ آپ کے عقل کو حیران کر دے گی۔ اینزائٹی کی ٹیبلیٹس، پینک اٹیکس ہوتے ہیں انسان کو، وقتی طور پہ اگر دوائی لی جائے تو بات الگ، لیکن ایک عادت سے بنا لینا، سیکس کی دوائیں، انسان اس کو کھا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا جسم خراب ہو رہا ہے، لیور خراب ہو رہا ہے، بہت ساری ایسی ادویات کا استعمال 1 by 1 کرتے ہی جا رہا ہے، اس کا کوئی اسٹاپ اور لمٹ نہیں ہے، اور جسم اس کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ، اللہ نے فرمایا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تمہیں خود اپنے آپ کو ہلاک۔ اور یہاں جو ہے نا کعبے کا پردہ پکڑ کے بھی اگر دعا مانگو، اللہ یہ بیماری کیسے دور ہوگی؟ بیماری ہم نے بلائی ہے، ہاں وہ بیماری جو اللہ کی طرف سے آ جائے اور اس پر ایک بندہ علاج کر رہا ہے، یہ پارٹ الگ ہے، مگر ایک انسان اپنی خواہش نفس کے لیے ایسے بہت سارے شوق پیدا کرتا ہے۔ کتنے نوجوان کالج کے بچے اور بچیاں افیم اور گانجا کے شکار ہیں، بتائیے۔ ڈرگس کتنے لوگ لے رہے ہیں، بتائیے۔ اب اس کی وجہ سے ان کے حق کالج کے بچے ٹینشن میں آ کے ڈرگس سونگ رہے ہیں، دن بھر نشے کے عالم کے اندر وہ پڑے ہوئے۔ اب اس کے بعد چند دنوں کے بعد ان کی حالتیں خراب ہو رہی ہیں، پھیپھڑے جواب دے رہے ہیں۔ اب یہاں مسجد کے اندر چٹیاں لا کے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، صاحب ان کا پھیپھڑا خراب ہے، دعا پورے مسجد نہیں، یہاں سے لے کے حرم تک بھی دعائیں مانگو، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔
جان کی حفاظت، اس پر کسی اینگل کی بھی جو ہے پریشانی ہو تو آدمی اپنے راستے اختیار نہ کرے۔ دوسرے عقل کی حفاظت، 3 ہو گئے دین کی حفاظت۔ نمبر 4 نسل کی حفاظت۔ نسل کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ایک اچھے آدمی کو دیندار بننے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں قرآن و حدیث سے۔ نسل کی حفاظت، اللہ نے مجھے جو بنایا ہے، ایک شوہر بنایا، کسی عورت کو ایک بیوی بنایا، ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں گھر بنائیں گے اور اچھے سے زندگی گزاریں گے، میں بیوی شوہر اور اچھا سا کھائیں گے پیئیں گے، ہمارے 1-2 بچے ہوں گے، نہیں۔ آئیے قرآن کی طرف۔ قرآن نسل کو روکیے مت، نسل جتنی بڑھتی ہے اس کو بڑھانا ہے۔ اس کے بڑے تیسرے ہفتے میں انشاءاللہ ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ نسل جتنی بڑھتی ہے اس کو بڑھانا، اس کو روکنا نہیں ہے نسل کو، جتنے بچے ہوتے۔ لیکن آج اگر ہم لوگ نسل کشی کر رہے ہیں، اس کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا، جس کی وجہ سے انسان کیا کر رہا ہے؟ ایبورشنز کر رہا ہے، دن بدن قتل کر رہا ہے۔ ماں باپ سب سے بڑے قاتل ہیں، اپنے بچوں کا مرڈر خود اس کے ماں کے پیٹ میں کرتا ہے۔ ماں خود قاتلہ ہے، اپنے بچے کا مرڈر کرتی ہے۔ ایسے ٹیبلٹس جو ہے کھائے جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اتنے مہینے کے بعد اتنے مہینے کے بعد مسئلے اور فتوے بازو میں رکھیے، 4 ہفتوں کے بعد خود بخود اس کے اندر جو ہے وہ امپرومنٹ ہونا شروع ہوتا ہے۔ 40 دن کا پیریڈ حدیث میں بتایا گیا، علقۃ ثم مضغۃ ثم یکون لحما۔ 3 ہی ہفتے میں، 4 ہفتے کے اندر جو ہے نا اس کا پروسیس الگ ہونا شروع ہوتا ہے۔ ہاتھ پیر بنتے ہیں اس کے 4 مہینے کے بعد، لیکن پروسیس 4 ہفتے میں ہوتا ہے۔ آپ جا کر کے کسی میٹرنٹی کے اندر اگر آپ اس کو چیک کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ فرسٹ ویک سے ہی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتا ہے اس بچے کا۔ ماں باپ مارتے ہیں اور قاتل ہیں اپنے بچوں کے۔ کیوں؟ قرآن کے ایک عمل پہ تم روکو گے 10 الٹے سیدھے کام کرنے پڑیں گے۔ اب اس کے لیے ماں ٹیبلٹس کھا رہی ہے حرام کا، جس کی وجہ سے بچے دانی پہ اثر ہو رہا ہے، آگے چل کر کے بچے دانی کو نکالا جا رہا ہے، شوہر اس طریقے کے کام کروا رہا ہے۔ سارے کام وہ ہیں جو حرام ہے، جو قرآن کے خلاف ہے۔ نسل کی حفاظت بہت ضروری۔ ایک طرف تو بچے پیدا کرنے کی بات، دوسری طرف جو بچے ہو چکے ہیں اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ پیرنٹنگ کیا چیز ہے؟ پیرنٹس ہونا ہے، اللہ نے جب بنایا تو میری کیا ذمہ داری ہے؟ میرے بچے آج کہاں جا رہے ہیں؟ میری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ موبائل فون میں ان کی دنیا کیا ہے؟ کالج اور اسکول کی ان کی دنیا میں کیا ہے؟ ان کے دوست اور احباب کو ہیں؟ گھر کے اندر کتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں؟ کتنی نمازوں کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے؟ جھوٹ کتنے بچے میرے بول رہے ہیں؟ عاشقی کتنے بچے کر رہے ہیں؟ ایک ایک بچے کی جانچ پڑتال کرنا اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ یوں ہی جانوروں کی طرح پیدا کیا اور چھوڑ دیا اور وہ دنیا میں اپنی زندگی موج مزہ اڑا رہے ہیں۔ ایک ماں باپ کو ڈوب مرنے کی بات، نسل کشی نہیں کی، افزائش نسل کا حکم دیا گیا ہے۔ آج بچے آ کے بولتے ہیں نا اتنے آپ کا بیٹا محلے کے اندر گنڈا گردی کرتا ہے، اس باپ کو تو ڈوب مرنا چاہیے کہ گنڈے کو پیدا کیا ہے اس نے۔ فلاں کی بچی کو چھیڑتا ہے آپ کا بیٹا، ڈوب مرنا ہے ایسے باپ کو کہ ایسے بچے کو پیدا کیا جو دوسرے کی بہو بیٹیوں کو چھیڑتا ہے۔ کیا کیا تم نے؟ جب ایک معصوم سا بچہ تھا، ایک پھول کا سا تمہارے گود میں اللہ نے رکھا تھا، اس وقت تو وہ گنڈا نہیں تھا، اس وقت تو وہ موالی اور چور اور اچکا نہیں تھا، تمہارے ہاتھوں نے اس کو چور اور اچکا اور ڈکیتا بنایا ہے۔ پہلے آپ جواب دیں گے اللہ کے پاس، پھر بعد میں بچہ جواب دے گا۔ نسل کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایسا ہی نہیں کہ صرف آپ ایک عابد ہیں، عبادت ہی کر رہے ہیں، نبی ہیں تو صرف اللہ اللہ کروا رہے ہیں۔ ہر فیلڈ آپ کی بہت عجیب قسم کی فیلڈ تھی، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہوگی، مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ شوہر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کا اس وقت کے زمانے میں جہاں عورت کو ایک ذلیل چیز سمجھی جاتی تھی، عورت ذلیل تھی۔ مکہ اور مدینہ اور وہاں کے اطراف کے ماحول میں سب سے بڑا رسپیکٹ دینے والا شوہر وہ محمد رسول اللہ تھا، جس نے اپنی بیویوں کو رسپیکٹ دیا، ایسا رسپیکٹ دیا کہ یہ وہ شوہر ہے جو جھوٹا کھاتا تھا اپنی بیویوں کو، جھوٹا، اور جب بھی پانی ہوتا ہے تو پانی جھوٹا پیتے اپنی بیویوں کا، بعض مرتبہ نہیں بھی پیتے۔ حضرت عائشہ نے پانی لایا، کہا کہ تم پیو، پہلے پیا پانی تو جو مٹی جو تھی اس پر ہوٹ آ گئے، حضور نے وہاں رکھ کر کے پی کر کے یہ امت کو سبق دیا کہ میں میری بیوی کو جھوٹا پیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ڈلی جو کہتے ہیں نا نلی چوس رہی تھی حضرت عائشہ، اندر آئے تشریف لائے، کیا کر رہے عائشہ؟ کہاں کہ کھا رہے، کہا لاؤ مجھے بھی دو، وہیں سے لے کر کے آپ نے جو ہے نا اس کو چوسنا شروع کیا۔ کیا ہم وہ مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو جھوٹا کھاتے ہیں؟ 9 بیویاں زندہ ہوتے ہوئے یہ وہ شوہر تھا جو سارے 9 گھروں کی جھاڑو خود دے دیا کرتا، ایک طرف فوجی کمانڈر بھی ہے، ایک طرف عالم اسلام کی حکومت کو نافذ بھی کرنا ہے، ایک طرف 1.25 لاکھ مجمع کی ذمہ داری بھی ہے، 5 وقت کا مصلی پر امام بھی ہے، باوجود ہے کہ اپنے گھروں کی صفائی بھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ کیا وہ کام ہم نے کر کے دکھایا؟
اتنے حد تک ایک زندگی میں ایک تماچا بھی اپنی 11 بیویوں میں سے کسی کو نہیں مارا، پوری لائف میں کبھی نہیں مارا، غصہ بھی نہیں کیا پوری زندگی میں، بلکہ بیویوں نے حضور پہ غصہ کیا۔ اس کی 50 مثالیں دے سکتا ہوں۔ ایک مثال تو حضرت عائشہ کی ہے، ایک مرتبہ کہنے لگی لا ورب ابراہیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے عائشہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، ایک نبی کہہ رہا ہے تم مجھ سے ناراض ہو، کہاں کیسے پتا چلا؟ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو لا ورب محمد میرا نام لیتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو لا ورب ابراہیم کہتی ہو۔ بیویوں نے غصہ کیا ہے حضور پر، مگر انہوں نے کبھی غصہ نہیں کیا۔ آپ نے اپنی لائف کو انجوائے کیا اپنی بیویوں کے ساتھ، کبھی جاگنگ کے لیے آپ نکل رہے ہیں، واکنگ کے لیے نکل رہے ہیں، یہاں حرام تک بٹھا دیا ہے، باہر نکلے تو صلاح دیکھ بھرکے کے بعد ادھر یہ ہوا فلاں ہوا، خرید لیا اپنی بیویوں کو ہم نے، ہماری پراپرٹی ہے وہ، اختیار ہے بیوی کو یہاں تک کہ اگر مزاج بھی نہیں ملتا تو وہ طلاق لے کے نکل سکتی ہے، اس لیے کہ کانٹریکٹ والی لائف ہے دونوں کی، جتنا رائٹ اس کا ہے اتنا رائٹ اس نے، اسلام نے اس کو بھی دیا، یہ طلاق دے سکتا ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ وہ پراپرٹی نہیں ہے، وہ اجازت داری نہیں ہے کہ نمک اور مرچ زیادہ ہونے پہ جو ہے اس کو تماچے مارے جاتے، زبردستی کسی بھی اینگل سے بیوی پر نہیں ہے یہ کرنا ہی ضروری ہے فلاں ہی ضروری ہے، نہیں کیا جا سکتا، اس کی اپنی لائف ہے، میری اپنی لائف ہے۔ حضور نے یہ سکھایا شوہر ہونے کے اعتبار سے یہ۔ دوسرے، آپ ایک اچھے فوجی کمانڈر ہونے کے حیثیت سے ڈیلی آپ ایکسرسائز کیا کرتے تھے۔ گھوڑا چلانا خود ایک بہت بڑی ایکسرسائز، اونٹ کا چرواہا بننا ایک ایکسرسائز، آپ کبھی کر کے دیکھیں پتہ چلے گا باڈی کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا جو ہلتا نہ ہو۔ آپ جو ہے شتر سوار ہیں، آپ گھوڑے کے شہ سواری، تلوار اچھے سے، کشتیاں لڑتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا کہاں کشتی، آپ لڑتے، آپ لڑواتے کشتیاں، اکھاڑے کے اندر آپ نے کشتیاں لڑی ہیں، اکھاڑے میں آپ کا بیٹا حضرت علی سے لڑوائی ہیں کشتیاں، مرحب کے ساتھ لڑوائی ہیں کشتیاں، حضور خود جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ میں کشتیاں لڑی ہیں، آپ سپہ سالار فوج تھے، سوئمنگ آپ کو بڑی پسند تھی، آپ تیرتے تھے، کتنے لوگ ہیں جو حضور کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے سوئمنگ کرتے ہیں۔ گیم، اسلامک گیمنگز پسند ہے، کوئی گیم منع نہیں ہے، اتنا آسان اسلام نے، حضور نے فرمایا نا دین یسر، دین آسان ہے۔ کیا آسان ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی چیز حرام نہیں ہے، پینے میں کھانے میں سب کھاؤ، 2-3 انگلیوں پہ گن، شراب حرام اور وہ دو چار چیزیں جو نشے کی ہے حرام، باقی سب تو حلال ہی ہے، کھاؤ، تمام چیزیں کھائی جا سکتی ہیں۔ سور کو حرام قرار دیا اللہ نے، اس لیے کہ اس کی تخلیق اسی انداز کی ہے، پھاڑ کر کھانے والے جو درندے ہیں ان کو منع کر دیا، وہ 2-4-5 منع کے علاوہ ٹوٹل حلال۔ کپڑا جو چاہے پہنو، جس رنگ کا پہنو، شارٹ پہنو، لانگ پہنو، ہاف پہنو، فل پہنو، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، جس کلر کا چاہے پہنو، جس ملک کا چاہے پہنو، کوئی اسلامی لباس نہیں ہوتا، آپ کو جو چاہے پہنو۔ ریشم مت پہنو، یہ حدیث میں، ریشم کا مرد کے لیے حرام ہے، باقی جو چاہے پہنو، کاٹن پہنو، جس طریقے کا پہنو پہنیے، انجوائے کیجیے، اپنی لائف جیے، کس نے منع کیا؟ بات سمجھیں؟ بال رکھیے، جیسا چاہے ویسا رکھیے، جیسا چاہے ویسے زندگی، بس عورتوں کی مشابہت نہ کیجیے۔ اتنے لمبے بال ہو رہے ہیں کہ پیچھے سے دیکھنے میں عورت یا مرد پتہ نہیں، لیکن آپ گھنگریالو بال کندھوں تک رکھ رہے ہیں، ایک آدمی کی جو ہے اس کے اندر شباہت پتہ چلتی ہے، رکھیے، آپ کانوں تک رکھیے، چھوٹے رکھیے، آپ بالکل یہ مت رکھیے، آپ کی اپنی لائف ہے، کس نے منع کر دیا ہے؟ رکھیے آپ، سمجھ رہے ہیں؟ شوز پہنیے، جو چاہے پہنیے، چمڑے کے پہنیے، کپڑے کے پہنیے، منع کس نے کیا ہے؟ دین آسان، کھانے میں پورا کھلی چھٹی، ہر چیز کہاں کہ بزنس جس اینگل سے چاہے کرو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، سود کو مت استعمال کرو، باقی ٹوٹل کاروبار آپ کے لیے حلال ہی حلال ہے۔ کہیں پر بھی اسلام نے پابندیاں نہیں لگائی کہ یہ نہیں کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا ہے، ہر چیز کی جو ہے کھلی چھوٹ اسلام میں دی گئی ہے۔ اس کے لیے حرام جتنی چیزیں نا وہ انگلی کی گنتیوں پہ آتی ہیں، یہ حرام، یہ حرام، حرام فقط۔ حلال کی لسٹ بہت لمبی ہے، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، حرام کی بہت چھوٹ، حرام لسٹ کو معلوم کیا جائے، یہ اتنی چیزیں حرام ہے، ختم، باقی سب حلال۔ پھر اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں صاحب میں کالا شرٹ پہن سکتا ہوں، کیوں پوچھ رہا ہے بھائی؟ کیوں بنی اسرائیل کی جیسے سوال کر رہا ہے؟ تیرے کو جو چاہے پہن، کس نے بولا وائٹ پہننا اسلامی طریقہ ہے اور بلیک پہننا جو ہے وہ اسلام؟ تیرے کو جو چاہے، یہ فلاں کلر ٹھیک ہے پہن لے۔ ہاں کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ کی مشابہت نہ کریں، جو یہود اور نصارہ کے کچھ خاص ٹرمینالوجی ان کی ہوتی ہے اس کے حساب سے بچیں، مگر ہماری کوئی خاص چیز حضور نے نہیں بتایا کہ یہ اسلام کا خاص حساب، یہ کلر کی ٹوپی ہو، فلاں ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ اس کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے دین بہت آسان، بیویوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک، اور گھر کی لائف کے اندر بھی پورے کی پوری کھلی چھٹی دے گی، ہر طریقے سے جو ہے انسان رہا جا سکتا ہے۔ تو یہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صحت کے لیے لازماً وہ پوری کوشش کرے،
اس کا جسم اسٹرانگ ہو، اس کی عقل اسٹرانگ ہو. جب وہ اچھا ہوگا اس کا دین اچھا ہوگا. جو اچھا نہیں ہوگا اس کا دین اچھا نہیں. مریل کے طریقے پہ ہے، کھانا پینا اس کا مضبوط نہیں ہے اور بالکل ڈھیلا ڈھالا ہے. حضور نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. ایک طاقتور مومن ایک مردے کی طرح کمزور مومن سے بہتر ہے. اب جم جوائن کیجئے، جم آج حالات کیا ہیں، مشکل سے 2-4 بچے ملتے ہیں جو جم جوائن کر رہے ہیں. ہر ایک کا تون اتنا بڑا پیٹ باہر نکلا، اس کو سمجھنے میں بڑا باڈی بلڈر. سب سے کمزور انسان ہوا جس کا جتنا زیادہ پیٹ نکلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہ تھی کہ آپ کا سینہ چوڑا اور آگے تھا اور پیٹ آپ کا ہمیشہ اندر ہوتا تھا. سینے کے مقابلے میں پیٹ ہمیشہ اندر. واسع الجبین، پیشانی چوڑی، اشب الوجه، باریک سی بھویں، لمبی سی ناک، بال پورے جو ہے گھنگریالو کندھوں تک، اور ایسا چلتے تھے آپ ایک باڈی بلڈر. ایسا چلتے تھے جیسا لگتا تھا کسی سیڑھیوں سے اتر رہا. پیر زور سے اٹھاتے تھے، رکھتے دھیمے سے. ایک اسٹائل ہے اللہ کے نبی کا، ایک آئیڈیل ہے. اس نمونے کو اپنا. یہاں بالکل گٹکے کھا کے حالت خراب، سگریٹ پی کے حالت خراب، کبھی ورزش نہیں، کبھی کچھ نہیں. اس طرح کیوں نہیں؟ کیسا سادگی ہے. ایسے لوگوں سے تو اسلام بدنام. اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا ہے اسلام میں. یہاں پریس نہیں ہے، یہاں ایک ہفتے تک ایک ہی کپڑے پہنے جا رہے ہیں. یہ سب گندگی کا نام اسلام نہیں ہے. اچھا رہیں، جس حالت میں رہیں اچھا رہیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ان 5 جو چیزوں کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے تفصیلات پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت مطہرہ پر خوب عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.